علم ربي سؤالي واختياري فدعائي. آج کا ٹاپک مشکلات کا مقابلہ کیسے کریں، ہاؤ ٹو ٹیکل ود ڈیفیکلٹیز، دنیاوی تکالیف اور مصائب کا مقابلہ کرنے کے طریقے. تو ان میں جو ہے حدود اللہ کی حفاظت کرنا ہے، اس سے ٹرانسگریس نہیں کرنا ہے، اللہ کی حدودوں کو پار نہیں کرنا ہے، اور اللہ کے حقوق کی حفاظت کرنا ہے. اگر ہم اللہ کے حقوق کی حفاظت کریں گے تو اللہ بھی ہماری حفظ اللہ، اللہ بھی ہماری حفاظت کریں گے. گناہوں سے بچنا ہے اور گناہوں سے توبہ کرنا ہے. گناہوں کی وجہ سے رزق میں کمی ہو جاتی ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے. تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ قرآن و سنت کی اتباع کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میں ضرور تمہاری دعائیں سنوں گا، تم میری مان کے تو دیکھو، میری مان کے تو چلو. اور اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ سے دعائیں مانگنی ہے، اور اللہ سے بہترین اچھا گمان رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنا علما، ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین. تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. ہاؤ ٹو ٹیکل ڈیفیکلٹیز، مشکلات کا مقابلہ کیسے کریں، دنیاوی تکالیف اور مصائب کا مقابلہ کرنے کے طریقے. تو طریقہ نمبر 21 سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. 20 تک ہم کر چکے تھے. جان رکھو کہ تکلیف اور آزمائش ضروری ہے. آگاہ رہو کہ بلا شبہ آزمائش کی تکلیف کا احساس ایک ایسا طبعی امر ہے جس سے فرار ممکن نہیں ہے. لہٰذا اس امید پر کہ تمہارے دل کی بیماریوں کو شفا مل جائے، اور اس تمام میں اس لالچ میں کہ تمہیں اجر و ثواب سے نوازا جائے، اور تمہیں رحمان رحیم اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، تمہیں اپنے نفس کو آزمائش کی اس تکلیف کو برداشت کرنے پر مطمئن کرنا ہوگا. اور اس سلسلے میں دوائی کی ترشی اور کرواہٹ کو نہ دیکھو، بلکہ اس بزرگ و برتر مشفق طبیب کو دیکھو، اللہ تعالیٰ جس نے تمہیں یہ دوائی عطا کی ہے، اور یہ کڑوی دوائی دے کر شفا یابی سے ہمکنار کرنا ارحم الراحمین کی رحمت کا حصہ ہے. پس رحمت الہی وہ خوبی ہے جو بندے کو منافع اور مصالح پہنچانے کا تقاضا کرتی ہے، اگرچہ بندے کا نفس اس کو ناپسند کرے اور اس پر یہ گرا گزرے بھاری گزرے. بس یہی حقیقی رحمت ہے. لہٰذا لوگوں میں سے سب سے زیادہ تم پر رحم کرنے والا وہ ہے جو تمہیں فائدہ مند چیزوں سے نوازے اور نقصان دہ چیزوں سے بچانے کے لیے تم پر سختی کرے. بس باپ کی اپنے بیٹے پر رحمت کا حصہ ہے کہ وہ اس کو علم و عمل کے ساتھ اس کو باادب بنانے کے لیے اسے مجبور کرے، اور اس کام کے لیے مار پٹائی وغیرہ وغیرہ کی شکل میں اس پر سختی کرے، اور اس کو ان خواہشات کی تکمیل سے روکے جو اس کے لیے ضرر رساں ہیں، نقصان دہ ہیں. باپ بھی یہی کرتا ہے نا، ماں بھی یہی کرتی. اور جب باپ ان میں سستی کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے بیٹے پر بہت کم رحمت کر رہا ہے. لہٰذا ارحم الراحمین کی کامل رحمت کا حصہ ہے کہ وہ بندے کو انواع و اقسام کی آزمائشوں میں مبتلا کرے، کیونکہ بلا شبہ وہ بندے کی مصلحت کو زیادہ جانتا ہے. بس اس کا اپنے بندے کو آزمائش و امتحان میں مبتلا کرنا اور اس کو بہت سی اعراض اور شہوات سے روکنا، یہ اللہ کی بندے کے ساتھ رحمت کرنے کا حصہ ہے. لیکن بندہ اپنے اوپر ڈالی ہوئی آزمائش کی وجہ سے ظلم و جہالت کی بنا پر اپنے رب تعالیٰ پر ظلم وغیرہ کی تہمت لگاتا ہے کہ اللہ تو مجھ پہ ظلم کر رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اور اللہ کی آزمائش و امتحان میں مبتلا کر کے احسان و فضل کرنے کی مصلحت کو نہیں سمجھتا. اللہ تعالیٰ جو آزمائش اور امتحان بھی ہم پہ ڈالتے ہیں، اس میں مبتلا کرتے ہیں، وہ بھی دراصل اللہ کا احسان اور فضل ہوتا ہے، اس کی مصلحت ہوتی ہے. بس آزمائش اس کڑوی دوائی کی طرح ہے جس کو مریض
घूंट घूंट कर के अपने हलक से नीचे उतारता है। मेडिसिन बात कितनी कड़वी होती है ना। आजकल तो कैप्सूल्स पे वो कवर चढ़ा होता है, वरना पहले आपको याद होगा कि सिरप वो पीते थे हम लोग लिक्विड फॉर्म में, और आज भी लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं कफ सिरप वगैरह, तो कड़वे होते हैं। लेकिन अल्लाह के इज़्नो हुक्म से इस दवाई की वजह से उसको शिफा याबी का फ़ायदा हासिल हो जाता है। शुरू में नफ्स इंसानी पर आजमाइश की तकलीफ का एहसास बहुत सख्त होता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ वो बतदरीज हल्का होता जाता है, और जैसे जैसे दिल की बीमारियां दूर होती जाती हैं और दिन गुजरते जाते हैं, इस तकलीफ का एहसास भी दूर हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे जख्म शुरू में सख्त तकलीफ दे होता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो मुंदमिल हो जाता है। और मोमिन इस हदीस को समझता है कि यकीनन आजमाइश उसके हक में बेहतर है, क्योंकि वो अल्लाह हकीम और अलीम की तरफ से उस पर नाजिल होती है। लेकिन उसे आजमाइश की तकलीफ महसूस होती है, और आजमाइश की तकलीफ को महसूस करना इंसानी ज़िंदगी में एक तबई अमर है। मगर इस हकीकत से आगाही की वजह से तकलीफ़ें हल्की हो जाती हैं, बल्कि बाज़ औक़ात उनके साथ खुशी और मसरत मिल जाती है। और इस आजमाइश के ज़ाइल और ख़त्म होने से कुल्ली तौर पर तकलीफ़ें छट जाती हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, "इन यमसस्कुम करहुन फ़क़द मस्सल कौमा करहुन मिस्लुहु व तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास।" आल इमरान 140। अगर तुम्हें कोई ज़ख्म पहुँचे तो यकीनन उन लोगों को भी ऐसा ज़ख्म पहुँचा है, यानी कि जंग बदर में हमें मुसलमानों को कामयाबी हुई थी, 70 सहाबा शहीद हुए थे, और जो है इसी तरह जंग ओहद में जो है फतह जो है उसमें तब्दील हो गई, किसमें तब्दील हो गई, शिकस्त में। तो थोड़ी सी आप ससम की बात नहीं मानी थी, दर्रा छोड़ दिया था, तो जंग ओहद में जो क्या हुआ था कि फतह जो शिकस्त में बदल गई थी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसी तरह का जख्म उनको भी पहुंचा जब तुम्हें जंग बदर में कामयाबी हुई थी। तो तिल कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, और ये तो दिन है, हम उन्हीं लोगों के दरमियान बारी बारी बदलते रहते हैं। तो दिन अल्लाह इसको नुदाविल करते रहेंगे, दिन बदलते रहेंगे, कभी अच्छे दिन कभी बुरे दिन, तो इसको याद कर लें। तिल कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। जब भी कोई मुश्किल आती मैं इसको पढ़ लेती हूँ कि ये तो दिन है, हम उन्हें लोगों के दरमियान बारी बारी बदलते रहते हैं। सूरत निसा 104 में फरमाया, इन तकूनु तालमुना फ़इन्नहुम यअलमुना कमा तालमुना व तरजूना मिनल्लाहि मा ला यरजून। अगर तुम तकलीफ उठाते हो तो यकीनन वो भी तकलीफ उठाते हैं, जैसे तुम तकलीफ उठाते हो, और तुम अल्लाह से वो उम्मीद रखते हो जो वो उम्मीद नहीं रखते। म- काफिर ने उनको अगर शिकस्त हुई है तो उन्होंने भी तकलीफ उठाई और तुमने भी तकलीफ उठाई, लेकिन मुसलमान तो उम्मीद रखता है कि इसका अजर व सवाब है। काफिरों को तो कोई अजर व सवाब नहीं है, बस तकलीफ में तो काफिर और मोमिन दोनों बराबर है। मगर मोमिन इस लिहाज से कुफ्फार से मुमताज है कि वो इस तकलीफ पर सब्र करके अल्लाह ताला के अजर व सवाब और उसके कुर्ब के हकदार बन जाते हैं। हालात और वाक़यात इस हकीकत पर शाहिद हैं कि मोमिनों को पहुँचने वाली सख्तियाँ, तकलीफ़ें और परेशानियाँ और नौइयत की होती हैं, और ऐसे नेक लोगों को जो इस दुनिया में आज़माइशें आती हैं, वो इन आज़माइशों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ और बिल्कुल ही अलग नौइयत की होती हैं, जो आज़माइशें फ़ासिक, फ़ाजिर और ज़ालिम लोगों को आती हैं। इसी तरह जब मोमिन आज़माइश में मुब्तला होता है तो अल्लाह ताला उसकी अताअत, अखलाक, उसके दिल में हक़ाइक़ ईमान के पेश नज़र उसकी तकलीफ़ों को कम कर देता है, और ये अल्लाह का अपने बंदे से आज़माइश को दूर करना है। यकीनन वो उससे बहुत सी आज़माइशों को टालता ही रहता है, और जब अल्लाह ताला की तरफ से बंदे को आज़माइश में मुब्तला करना ज़रूरी हो, तो वो इससे आज़माइश के बोझ, तकलीफ़, मशक्क़त और ताबकारी, बुरे अंजाम को दूर कर देता है। होता है ना बाद दफ़ा आप लोग कहें, इतनी मुश्किल थी, ऐसा लग रहा था कि क्या होगा, और इतनी आसानी से वो वक़्त कट गया, चाहे बीमारी हो, चाहे एक्सीडेंट हो गया हो, चाहे चाहे गिर पड़े हों, और फिर आपको ये एहसास होता है, अरे! फलाँ को आप देखते हो उससे भी ज़्यादा आपसे ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला है, तो कहते हैं अरे! इससे ज़्यादा भी हो सकता था। अल्लाह ने तो मुझे छोटी मुश्किल से छोटे से टाल दिया। तरीका नंबर 22 22, तुम ज़्यादा बुरे एहतमालात के वक़ूअ को फ़र्ज़ करो और तवक्का रखो, ठीक है? यानी कि जो हमें छोटी चीज़ें आती हैं, उससे बड़ी भी मुमकिन हो सकती थी, ठीक है?
بس جب تم پر کوئی آفت و مصیبت نازل ہو تو اس سے برے احتمال کی توقع رکھو جس کا تمہیں پہنچنا ممکن تھا، پھر اپنے نفس کو اس کے برداشت کرنے، اس کو قبول کرنے پر مطمئن کرو اور اس کو ہلکا جاننے کی کوشش کرو۔ بس جب ایسی حالت میں تم کو کوئی آفت و مصیبت پہنچے گی تو تم اس حال میں اس کا مقابلہ کرو گے کہ تم اس کے لیے مستعد اور تیار ہو، اور جب وہ تمہاری توقع سے کم ہوگی تو یہ تمہارے لیے بہتر اور ایک نعمت ہے اور یقیناً ایک نفع بخش قاعدہ ہے۔ جو شخص اپنے قتل ہونے کی توقع رکھتا ہے اور اس کو قتل کی بجائے قید کی سزا ہو گئی تو وہ اس پر اللہ کی تعریف کرے، اور جو شخص کو یہ توقع تھی کہ بیماری کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹنا پڑے گا مگر آپریشن کی وجہ سے ہاتھ کاٹنے کی نوبت نہ آئی، بعض دفعہ ہوتے ہیں نا ایسے مریض بھی ہوتے ہیں کہ کاٹنا پڑتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، کوئی ایسی سرجری ایسا علاج مل جاتا ہے۔ اور جس شخص کو یہ توقع تھی کہ بیماری کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹنا پڑے گا مگر آپریشن کی وجہ سے ہاتھ کاٹنے کی نوبت نہ آئی تو وہ اس پر اللہ کی تعریف کرے، کہے میرے ساتھ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف کرتے ہیں فوراً۔ اور جس شخص کو توقع تھی کہ اس کا سارا مال تلف اور ضائع ہو جائے گا تو وہ جزوی نقصان پر راضی رہے، تھوڑا سا جو نقصان ہوتا ہے اس پہ راضی ہو جائے۔ اسی طرح اس کی مزید مثالیں ہیں۔ لہٰذا تم اپنے نفس کو اپنی توقع سے زیادہ برے احتمال پر مطمئن کرو، اور اس طرح تم راحت، اطمینان اور آسانی پاؤ گے کہ اللہ جو ہوا ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتا تھا، تو کیا ہوگا؟ راحت، اطمینان اور آسانی ہو جائے۔ لہٰذا مسلمان پر واجب ہے جب اس پر خوف کے اسباب، بیماریوں کے اسباب، فقر و فاقہ، اس چیز کے نہ ملنے کے اسباب جس کو وہ مختلف قسم کی پسندیدہ چیزوں میں سے پسند کرتا تھا نازل ہوں، تو وہ حلم و بردباری اور نفس کے اطمینان کے ساتھ ان کا سامنا کرے، بلکہ وہ نفس کو جتنا زیادہ مطمئن کر سکتا ہے اتنے ہی اطمینان کے ساتھ ان کا مقابلہ کرے، کیونکہ ناپسندیدہ اعتماد پر نفس کو مطمئن کرنا ان اسباب کو ہلکا کر دے گا اور ان کی شدت کو زائل کر دے گا، اور خاص طور پر جب وہ اپنے نفس کو ان اسباب کے دفاع حتی المقدور مشغول کرے تو اس کے حق میں نفس کو مطمئن کرنا اور نفامند کوشش کرنا جمع ہو جائے گا جو اس کو مصائب پر پریشان ہونے سے مشغول رکھے گا، اور وہ ناپسندیدہ چیزوں کا مقابلہ کرنے والی تجدید قوت سے اپنے نفس سے جہاد کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اللہ پر حسن اعتماد اور بھروسہ حاصل ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خوشی کے حصول اور انشراح صدور، یعنی جب شرح صدر ہو جاتا ہے، دین کے لیے سینہ کھل جاتا ہے، تو خوشی کے حصول اور انشراح صدور میں ان امور کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اس پر مستازادیہ کہ بندہ جلد یا بدیر اجر و ثواب کی امید رکھتا ہے، یہ مشاہدے اور تجربے کی باتیں ہیں، اس قسم کے مجرب واقعات بہت زیادہ ہیں۔ اب طریقہ نمبر 23، حدود اللہ کی حفاظت کرنا۔ حدود اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کی تمام حدود کی مکمل حفاظت کرو، احکام پر عمل کرو اور نواہی کو ترک کر دو۔ اللہ نے جس کا حکم دیا ہے اس پہ عمل کرنا ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے، جو نواہی ہیں، ان سے رک جانا ہے، ان سے ریفرین ہونا ہے، ان کو ترک کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیفوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا، تبھی اللہ تعالیٰ تکلیفوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا۔ فَلْيُؤْمِنُوا بِي، میری مان کے چلو، کہ اس پہ ایمان لاؤ، اس کی مان کے چلو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، میں تمہیں چند کلمات کی تعلیم دیتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ کے حدود کی حفاظت کرو، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ حدود اللہ کی پاسداری کرو تو اس کو ہر مشکل میں اپنے سامنے تو پائے گا۔ جب تو سوال کرے تو اللہ سے سوال کر، اور جب تو مدد طلب کر تو صرف اللہ سے مدد طلب کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حفظ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حدود، حقوق، اوامر اور نواہی کی حفاظت کرو۔ اوامر امر کی جمع، یعنی اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو ماننا ہے، نواہی نہیں کی جمع، جو اللہ نے منع کیا ہے اس سے رک جانا ہے، تو ان کی حفاظت کرنا ہے۔ ان کی حفاظت کرنے کا مطلب ہے اللہ کے احکام کی اطاعت کرنا اور اس کی منع کردہ چیزیں، اس کی نواہی سے اجتناب کرتے ہوئے رک جانا۔ بس کوئی شخص
اللہ کے حکم و اجازت سے آگے بڑھ کر اس کے منع کردہ عمل کی طرف جانے کی کوشش نہ کریں۔ جس شخص نے یہ کام کیا تو وہ حدود اللہ کی حفاظت کرنے والوں میں سے ہے، جن کی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب لا ریبہ میں تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا، خوب حفاظت کرنے والا ہو، جو رحمان سے بغیر دیکھے ڈر گیا اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا۔ کیا کیا ہے جو تم سے وعدہ کیا جاتا تھا؟ جنتیں ہوں گی، نعمتیں ہوں گی جنت بھری۔ تو مذکور اس آیت کریمہ میں لفظ حفیظ کی تفسیر یوں بیان کی گئی ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ کے احکام کی حفاظت کرنے والا اور گناہوں سے توبہ کرنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے جن کی حفاظت کرنا واجب ہے، ان میں سے ایک بڑا حکم نماز کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، سورۃ المعارج 34-35، والذین هم بشہاداتہم قائمون والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ پارٹی ہو، کھانے ہو، کچھ بھی ہو، بازار ہو، مارکیٹ میں گئے ہوں، ان کے سارے پروگرام جو ہے نماز کے ارد گرد چلتے ہیں۔ پہلے وہ نماز کا سوچ لیتے ہیں کہ میں بازار بھی ایسے جاؤں کہ نماز نہ نکل جائے، شادیوں پارٹیوں میں بھی وہ ایک گوشہ ڈھونڈیں گے کہیں نہ کہیں۔ میں نے کتنی خواتین کو دیکھا، دلہن جہاں تیار کہیں ہو رہی ہوتی نا، جو ہالز ہوتے ہیں اس میں جا کے نماز پڑھ رہی ہوتی، کوئی نہ کوئی گوشہ مرد اور عورت ڈھونڈ لیتے ہیں اور حفاظت کرتے ہیں۔ اور جو اپنی گواہیوں پر قائم Uno, chao, bar. شہادت پہ قائم رہتے ہیں، Llaman ducho dano. ہم یہ کرتے ہیں کہ شہادت نہیں دیتے ہیں، گواہی سچی گواہی نہیں دیتے ہیں جہاں ہمارے گھر والوں کی بات آ جاتی ہے تو وہ اگر غلط بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم گواہی نہیں دیتے، کیونکہ وہ ہمارے اپنے ہیں، ہمارے رشتے دار، ہمارے بھائی ہیں، بہن ہیں، خونی رشتے، تو ہم ان کی گواہیاں نہیں دیتے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ شہادت صحیح دینا چاہیے، چاہے وہ ہمارے قریب ترین رشتے دار ہی کیوں نہ ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے نمازوں کی حفاظت کی تو اس کے لیے قیامت کے دن نور، اس کے ایماندار ہونے کی دلیل اور اس کی نجات کا ذریعہ بن جائیں گی۔ اور ہمیں تو وہاں نور چاہیے ہوگا پرسرات پار کرنے کے لیے، وہاں اندھیرا ہوگا۔ ایسے ہی وہ وضو جو نماز کی چابی ہے، اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو کی حفاظت تو صرف مومن ہی کرتا ہے۔ تو بہت اچھا مل مل کے وضو کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اپنے وضو کے اعضاء سے پہچانیں گے۔ اب وضو کے اعضاء جو ہے نا چمک رہے ہوں گے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب ہوگا۔ اور مزید جن چیزوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ان میں سے قسموں کی حفاظت بھی ہے، چنانچہ اللہ عز و جل نے فرمایا، وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اکثر لوگ قسموں کے متعلق گڑبڑ کرتے ہیں۔ لوگوں میں سے اکثر ہے کہ ایسے ہیں کہ قسموں کی وجہ سے جو کچھ ان پر واجب ہوتا ہے اس کی ادائیگی سے صرف نظر کرتے ہیں، اس کی حفاظت کا التزام نہیں کرتے۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کبھی جو ہے ایمان لانے سے پہلے میں نے ایک نظر مانی تھی کہ میں ایک دن حرم شریف میں اعتکاف کروں گا، خانہ کعبہ میں۔ تو آپ سے نے فرمایا اپنی قسم پوری کر لو، اپنی نظر پوری کر لو۔ اور حفاظت کا حکم دی۔ اچھا، پھر اکثر لوگ قسموں کے متعلق گڑبڑ کرتے ہیں۔ لوگوں میں سے اکثر ایسے ہیں کہ قسموں کی وجہ سے جو کچھ ان پر واجب ہوتا ہے اس کی ادائیگی سے صرف نظر کر جاتے ہیں، ان کی حفاظت کا التزام نہیں کرتے۔ اور حفاظت کا حکم دی گئی چیزوں میں سے سر اور پیٹ کی حفاظت کرنا بھی شامل ہے، جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آتا ہے، اللہ سے کما حقہ حیا کرنے کا حصہ ہے کہ تم سر اور اس میں شامل چیزوں کی حفاظت کرو، نیز پیٹ اور اس کے آس پاس کی چیزوں کی حفاظت کرو۔ سر اور اس میں شامل چیزوں کی حفاظت میں کان، آنکھ اور زبان، حرام چیزوں سے حفاظت کرنا داخل ہے۔ یعنی آنکھ سے کوئی بری چیز نہیں دیکھنی، کوئی اریاں چیز، کوئی زنا والی چیز، کان سے کوئی ایسی بے حیائی کی بات نہیں سنی،
پیٹ اور اس کے آس پاس کی چیزوں کی حفاظت میں دل کے حرام کام پر اسراف سے حفاظت کرنا شامل ہے۔ دل میں بھی خیال آ جاتا ہے نا حرام کام کا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بقرہ 22:35 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور جان لو بے شک اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں، بس اللہ سے ڈرو، اس سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ بلا شبہ تمام جو ہم نے چیزیں پڑھی اب تک، تمام چیزوں کی حفاظت کرنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے اس فرمان میں جمع کر دیا ہے۔ سورۃ الاسراء، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان اور آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک اس کے متعلق سوال ہوگا۔ یہ جو ٹول ہے نا، 3 ٹول ہے ہمارے جسم، کان، آنکھ اور دل، تو انہی سے سب کچھ ہوتا ہے نا، کان سے سنتے ہیں، آنکھ سے دیکھتے ہیں، دل میں سوچتے ہیں، تو ان کے متعلق سوال ہوگا، انہی کے ذریعے سارے کام ہم کرتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے۔ نیز پیٹ کی حفاظت میں اس کے اندر حرام کھانا پینا داخل کرنا بھی شامل ہے، حرام کمانا بھی داخل ہے۔ اللہ عز و جل کی منع کردہ جن اشیاء کی حفاظت کرنا واجب ہے ان میں سے زبان اور شرمگاہ بھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حدیث ہے کہ جس شخص نے اپنے جبڑوں کے درمیان کی چیز زبان اور اپنی ٹانگوں کے درمیان کی چیز شرمگاہ کی حفاظت کی، یعنی اس نے زنا نہیں کیا اور زبان سے سلنڈر غیبت اور جیسی چیزیں نہیں کی، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور اللہ عز و جل نے شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم ہی نہیں دیا بلکہ ان کی حفاظت کرنے والوں کی تعریف بھی کی ہے۔ چنانچہ سورۃ النور 30 میں فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومن مردوں سے کہہ دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی کچھ نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ایک مرد گزر رہا ہے تو کبھی بھی اسے پہلی نظر معاف ہے، اس کو ٹکر ٹکر نہیں دیکھیں گے، اور عورت کے لیے اور جو ہے مرد کے لیے بھی ہے کہ کوئی عورت گزر رہی ہے تو پہلی نظر معاف ہے، غض بصر کرنا ہے، لیکن وہ ٹکر ٹکر اس کو نہیں دیکھے گا، کیونکہ آپ چل رہے ہیں تو چلتے ہوئے آپ کی آنکھیں تو سب دیکھ رہی ہیں نا، مرد بھی نظر آئے گا عورت بھی نظر آئے گی، تو پہلی نظر معاف ہے، لیکن اس کو پھر اپنے ارادے سے ٹکر ٹکر نہیں دیکھنا ہے کہ وہ تو انیس صاحب سے بھی زیادہ بہت خوبصورت ہے، بہت اس کے براڈ شولڈر ہے، بہت ایسا ہے ویسے، استغفر اللہ، اللہ بچائے۔ سورۃ الاحزاب 35 الحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ نے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، اللہ ہمیں بھی انہی میں سے بنا لیجئے۔ پھر سورۃ المومنون کی اتنی خوبصورت آیتیں ہیں کہ مومن کی جو ہے کیریکٹرسٹک خوبیاں بتائی گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے بسم اللہ اس لیے پڑھا کہ یہ سورت شروع ہی ایسے ہوتی، قد افلح المومنون، بے شک یقیناً فلاح پائی ہے ایمان والوں نے، جو الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ غور سے سنیں مومن کی خوبیاں، والذین هم عن اللغو معرضون، لغو بات سے دور رہتے ہیں، فضول کی بیکار باتیں نہیں کرتے، جنت میں بھی لغو باتیں نہیں ہوگی۔ والذین هم للزکاة فاعلون، زکوٰۃ کے طریقے پر حامل ہوتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویاں یا ان عورتوں پر جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں، بلا شبہ وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ ہے مومن کی خوبیاں۔ اس کے بعد بھی آگے آیت میں آتا ہے کہ وہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں، چونکہ نماز پہ تو چلی گئی نا پیچھے آئے، تو وہ نماز کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ابن عباس سے مروی ہے کہ حفظ اللہ یا فضکا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یا فضک، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا کا مطلب یہ ہے کہ بلا شبہ جو شخص حدود اللہ کی حفاظت کرے گا اور حقوق اللہ کی پاسداری کرے گا تو اللہ کی اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اس عمل کی جزا و بدلہ اسی عمل کی جنس کے ساتھ دینے کا وعدہ کیا گیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البقرہ 40 وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ اللہ کی مان کر چلنا ہے، ابھی پیچھے پڑھا نا
کہ اللہ کے حقوق کی حفاظت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری حفاظت کریں گے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اچھا میں آیت نمبر نہ بھی پڑھوں نا تو اسکرین پہ آیت تو سورہ نمبر ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، محمد 7، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اللہ کے اپنے بندے کی حفاظت کرنے میں دو قسم کی حفاظتیں شامل ہیں۔ ان میں سے ایک تو ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں کی دنیاوی مصلحتوں کی حفاظت کرنا، مثلا اس کے بدن اور جسم، اولاد، گھر والوں اور اس کے مال کی حفاظت کرنا۔ ہمارے بدن کا بھی حق ہے، اولاد کی تو ہم دیکھ بھال کرتے ہیں، مال کی بھی حفاظت کرتے ہیں شوہر کی غیر موجودگی میں، تو اپنی جان اور اپنے بدن کی بھی حفاظت کریں، ٹھیک سے کھانا کھائیں، ڈاکٹرز ڈیو ہوں، اپوائنٹمنٹس ڈیو ہوں تو اپنی بیماریوں کا علاج کریں، دوائی ٹھیک سے کھائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، رات 11، اس کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے یکے بعد دیگرے آنے والے کئی پہرے دار ہے جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ معقبات، پہرے دار فرشتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا معقبات سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے بندے کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن جب تقدیر آڑے آ جاتی ہے تو وہ اس کو چھوڑ کر ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ایسے آپ کی زندگی میں واقعات آئے ہوں گے کہ بچے یا آپ کی زندگی میں ایکسیڈنٹ سے بچ گئی ہوں گی، اور چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں نا تو ہم جیسے ہی وہ 4 مہینے کے ہوتے ہیں تو وہ پورا ٹرن ہو جاتے ہیں، اور ہمیں بستر پر چھوڑ پہ ہم کچن میں بھی گئے ہوتے ہیں تو بھاگ کے آتے ہیں کہ کہیں وہ گری نہ جائے، اور اچانک ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ ارے میرا تو بچہ گر گیا، میں تو چلی گئی کچن میں اور اس کو کچھ نہیں ہوا، کسی فرشتے نے بچا لیا۔ تو فرشتے ہوتے ہیں حفاظت کے لیے، ہمارے منہ سے بھی نکلتا ہے نا، بالکل ہوتا ہے۔ تو میرے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا، میری پہلی بیٹی صرف 8 منتھس کی تھی، میں بستر پہ چھوڑ کے چلی گئی، تو ابھی وہ چلنا شروع ہی کرتے نا 7 8 مہینے کے بچے۔ تو میں جب آئی ہوں تو میں نے دیکھا، ایک تو ہیلدی بہت وہ بیبی ہیلدی تھی، میں نے دیکھا کہ وہ بستر کو پکڑ کے نیچے کھڑی ہوئی ہے۔ میں نے کہا اللہ یہ گر بھی سکتی تھی، واقعی فرشتے حفاظت کرتے ہیں۔ بلا شبہ ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں جو ہر اس چیز آفت وغیرہ سے اس کی حفاظت کرتے ہیں جو اس کے مقدر میں نہیں ہوتی۔ جب تقدیر آڑے آ جاتی ہے تو اس بندے اور اس کی تقدیر کو آمنے سامنے چھوڑ کر الگ ہو جاتے ہیں۔ مجاہد رحم اللہ نے کہا کہ ہر شخص کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس کی نیند اور بیداری کی ہر 2 حالتوں میں جنوں، انسانوں اور کیڑے مکوڑوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ بس جو چیز بھی اس کے قریب آتی ہے فرشتہ اس کو مخاطب ہو کر کہتا ہے اور دور رہو، دور ہو جاؤ سوائے اس چیز کے جس کو اللہ کا حکم ہوتا ہے، لہٰذا وہ اسے لاحق ہو جائے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، عثمان جی آپ میوٹ کر دیں، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام ان کلمات کو پڑھنا نہیں چھوڑتے تھے، یعنی بھولتے نہیں تھے۔ اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرت، مجھے پتا میرے ساتھ پڑھتی جاتی ہیں میوٹ ہو کے بھی، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیایا وآلی ومالی، اللہم استر عوراتی وامن روعاتی وحفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے اپنے دین، دنیا، گھر والوں اور اپنے مال میں معافی اور درگزر کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میرے عیب ڈھانپ لے اور مجھے خوف سے محفوظ رکھ۔ اللہم استر عوراتی وامن روعاتی، اور میرے سامنے اور پیچھے، دائیں اور بائیں اور میرے اوپر سے میری حفاظت فرما، اور میں تیری اس عظمت کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ نیچے سے ہلاک کیا جاؤں۔ جس شخص نے اپنے بچپن اور جوانی میں حدود اللہ کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ اسے بڑھاپے اور قوتوں کے کمزور پڑ جانے کے وقت اس کی حفاظت کرے گا، اس کے کان، آنکھ، قوت، طاقت اور عقل کے ساتھ فائدہ پہنچائے گا۔ ایک عالم دین تھے جس کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو گئی، متجاوز ہو گئی، مگر ابھی تک وہ قوت میں تھے اور ان کے ہوش و حواس قائم تھے۔ چنانچہ ایک دن انہوں نے اچھلتے کودتے ہوئے بہت بڑی چھلانگ لگائی۔ لوگوں نے حیرانی اور ناگواری سے دیکھا کہ بڑھاپے کی اس عمر میں نوجوانوں جیسی چھلانگیں۔ انہوں نے فرمایا ہم نے صغر سنی
یعنی جب صغار تھے، چھوٹے تھے، تو صغر سنی میں ان اعضاء کو گناہ و نافرمانی سے بچایا، لہٰذا اللہ نے اس بڑھاپے میں بھی اس اعضاء کو ہمارے لیے قوی اور سلامت رکھا، جبکہ اس کے برعکس علماء اسلام میں سے ایک بزرگ نے کسی بوڑھے کو لوگوں سے مانگتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اس شخص نے چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ کو نظر انداز کیا تو اس کی بڑی عمر میں اللہ نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اصلاح کی وجہ سے اس کی موت کے بعد اس کی اولاد کی بھی حفاظت فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس فرمان میں ارشاد فرمایا، جیسے سورۃ الکہف میں آپ پڑھتی ہیں، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ نیک تھا۔ ان دو بچوں کے مال کی حفاظت کی گئی اس لیے کہ ان کا باپ اصلاح یافتہ تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا رحمۃ اللہ علیہ، ہر مومن کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی پسماندگان کی حفاظت فرماتا ہے۔ ابن المنقدر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کی وجہ سے اس کی اولاد، اولاد کی اولاد اور اس کے آس پاس کے گھروں کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ نیک آدمی کے اولاد کی بھی حفاظت ہوتی ہے، پوتے پوتیاں، نواسے نواسے، نسلوں کی بھی، وہ ہمیشہ اللہ کی حفاظت اور پناہ میں رہتے ہیں، پڑوسی بھی۔ اور جب بندہ اللہ کی اطاعت میں منہمک ہو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس حال میں اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور جو شخص اللہ کی حدود کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر پریشانی اور تکلیف سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ بعض سلف کا کہنا ہے، جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا اس نے اپنے نفس کی حفاظت کی، اور جس نے اس سے تقوی نہ کیا اس نے اپنے نفس کو ضائع کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے بے پرواہ ہے۔ اور اللہ کی حفاظت کے عجائبات میں سے ہے کہ اللہ جس کی حفاظت فرماتے ہیں تو وہ تباً موذی حیوانات کو بھی اس کا محافظ بنا دیتا ہے، جو تکلیف دہ چیزوں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سفینہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ قافلے سے بچھڑ کر ایک جنگل میں پہنچ گئے، ٹھیک ہے، وہاں پر ان کو ایک شیر دکھائی دیا تو وہ شیر ان کو کوئی گزن پہنچانے کے بجائے، شیر نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، شیر نے ان کو نقصان پہنچانے کے بجائے ان کے ساتھ ہو لیا اور ان کی رہنمائی کرنے لگا۔ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح راہ تک پہنچا دیا، جب اس نے آپ رضی اللہ عنہ کو صحیح راہ تک پہنچا دیا تو وہ گرجنے لگا گویا کہ وہ آپ کو الوداع کہہ رہا ہے۔ بتائے، شیر حفاظت کر رہا ہے، شیر تو انسان کو دیکھ کے کھا جاتا ہے، انسان تو اس کی غذا ہوتی ہے، تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہا ہے۔ پھر وہ واپس جنگل کی طرف لوٹ گیا۔ اس کے برعکس جو شخص اللہ کی اطاعت کو ترک کر دے گا، کیوں ان صحابی کے ساتھ کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، صحابہ کرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے اور جو اللہ کے فرمان مانتے تھے، تو جو شخص اللہ کی اطاعت کو ترک کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو نظر انداز کرتے ہوئے ضائع کر دے گا، وہ اللہ کی مخلوق کے اندر رہتا ہوا بھی پریشان ہوگا، حتیٰ کہ اس کو ایسے لوگوں مثلا ان کے گھر والے وغیرہ کی طرف سے بھی تکلیف اور نقصان پہنچے گا، جس سے وہ فائدے کا امیدوار ہوتا ہے۔ گھر والے تو فائدہ دیتے ہیں، لیکن چونکہ وہ نافرمان ہے تو اس کو گھر والوں سے بھی نقصان پہنچتا ہے۔ جیسا کہ بعض سلف نے کہا کہ میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو یقیناً مجھے اس کے اثرات اپنے خادم اور جانور کی عادت میں نظر آتے ہیں، یعنی وہ بھی نافرمان بن جاتے ہیں۔ سب صالحین یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تیری گھوڑی، تیری سواری بھی سیدھی نہ چلے تو تیرا گناہ ہے۔ تو آج کل تو گھوڑی اور گھوڑے اور اونٹ تو نہیں ہے، ہماری کار بھی سیدھی نہ چلے تو ہمارا گناہ ہے، اور جانور بھی سیدھا، ہمارا خادم، ہمارے نوکر چاکر بھی بات نہیں مانتے نا، وہ پاکستان میں اپنے ملکوں میں ہم جاتے ہیں اور ہم رہے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ تو سمجھے کہ وہ بھی ہمارا گناہ ہے۔ اللہ کی حفاظت کی دوسری قسم جو کہ دونوں میں سے زیادہ شرف والی، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی زندگی میں گمراہ کن شبہات اور حرام خواہشات سے اس کے دین اور ایمان کو محفوظ رکھتا ہے، اور اس کی وفات کے وقت بھی اس کے دین کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو ایمان پر قوی کرتا ہے، اس کے منہ سے لا الہ الا اللہ جاری ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ بھی اللہ کی مدد ہوتی ہے کیونکہ حدود اللہ کی حفاظت کرتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سوتے وقت یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا، وَإِن قبضت نفسی فرحموها وَإِن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین، اگر سوتے میں اے اللہ تو میری روح کو قبض کر کے مجھے وفات کر دے تو اس کی حفاظت فرمانا، اگر تو مجھے نیند سے اٹھا کر روح کو چھوڑ دے تو انہی اسباب کے ساتھ اس کی حفاظت فرمانا جس سے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کیا کرتا ہے۔ تو رات کو ضرور یہ دعا پڑھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کلمات پڑھنے کی تعلیم دی
اللہم فضنی بالاسلامی قائما وافزنی بالاسلامی وعائدا وافزنی بالاسلامی راقدا ولا تطی فی عدوا ولا حاسدا۔ اے اللہ میرے قیام میں اسلام کے ساتھ میری حفاظت فرما، میرے بیٹھے میں بھی اسلام کے ساتھ میری حفاظت فرما، میرے سوتے میں بھی اسلام کے ساتھ میری حفاظت فرما، اور میرے متعلق کسی دشمن اور حاسد کی بات نہ ماننا۔ الغرض جو شخص حدود اللہ کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دین اور دنیا کی حفاظت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر حال میں اس کے ساتھ ہوگا، اس کو اپنی پناہ میں رکھے گا، اس کی حفاظت کرے گا، اس کی مدد کرے گا، اور ہر کام میں اس کو سیدھا رکھے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دیجئے۔ طریقہ نمبر 4، گناہوں سے توبہ کرو۔ دشمنوں کے مسلط ہونے اور آزمائشوں کے اترنے کے بڑے اسباب میں سے ایک سبب گناہوں کا ارتکاب ہے، لہٰذا ان سے تائب ہو جاؤ، ان سے توبہ کر لو اور ان کے برے انجام سے بچ جاؤ۔ آزمائش تو صرف گناہ کی وجہ سے آتی ہے اور صرف توبہ کے ساتھ ہی جاتی ہے، جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شورا 30، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچی تو وہ اس کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور وہ بہت سی چیزوں سے درگزر کر جاتا ہے۔ نیز فرمایا المائدہ 49، فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، پھر اگر وہ پھر جائیں تو جان لو کہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ انہیں ان کے کچھ گناہوں کی سزا پہنچائے۔ یعنی جان رکھو، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، ان پر اللہ کی قدرت اور حکمت کی بنا پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کے گزشتہ گناہوں کی وجہ سے ان کو ہدایت سے دور کر دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہدایت بھی گناہوں کی وجہ سے نہیں ملتی۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آل عمران 155، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، بے شک وہ لوگ جو تم میں سے اس دن پیٹ پھیر گئے جب دو جماعتیں بھڑی، شیطان نے انہیں ان بعض اعمال ہی کی وجہ سے پھسلایا جو انہوں نے کیے تھے، یعنی ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا۔ یعنی جنگ کے وقت بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ منہ موڑ جاتے ہیں، اور یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ بلا شبہ سابقہ امتیں جن انواع و اقسام کے عذابوں میں مبتلا ہوئی، ان کا سبب ان کے گناہ تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ العنکبوت 40، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِمْ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ تو ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ میں پکڑ لیا، پھر ان میں سے کوئی وہ تھا جس پر ہم نے پتھراؤ والی ہوا بھیجی، ان میں سے کوئی وہ تھا جسے چیخ نے پکڑ لیا، اور ان میں سے کوئی وہ تھا جسے ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور ان میں سے کوئی وہ تھا جسے ہم نے غرق کر دیا، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، اور لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ اللہ ظالم تھوڑی ہے، گناہوں کی پاداش میں ہی آئے۔ تو قوموں کی سرکشی پر عذاب الہی، سورۃ التوبہ آیت 70 میں بھی یہ بات ہے۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات اتتهم رسلهم بالبینات فما کان اللہ لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون۔ پچھلی قوموں کو مختلف عذاب دے کر ہلاک کیا گیا۔ سورۃ توبہ کی آیت 70 میں ان 6 قوموں کا حوالہ دیا گیا ہے جن کا مسکن ملک شام رہا ہے۔ یہ بلاد عرب کے قریب تھے، سعودی عرب سے قریب تھے۔ قوم نوح جو طوفان میں غرق کر دی گئی، میں نے ابھی آیت پڑھی، اس میں تھا وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ قوم عاد جو قوت اور طاقت میں ممتاز ہونے کے باوجود باد تن سے ہلاک کر دی گئی ہوا سے۔ قوم ثمود جسے آسمانی چیخ سے ہلاک کیا گیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ۔ قوم ابراہیم جس کی بادشاہ نمرود بن کنعان بن کوش کو مچھر سے مروا دیا گیا۔ اصحاب مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جنہیں چیخ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، چیخ، زلزلہ اور بادلوں کے سائے کے عذاب نے ہلاک کر دیا۔ یہ قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی شعیب علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود۔ اور اہل متفقات سے مراد قوم لوط ہے جن کی بستی کا نام سدوم تھا۔
ان پر آسمان سے پتھر برسائے گئے، وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، دوسرے ان کی بستی کو اوپر اٹھا کر نیچے پھینکا گیا، جس سے پوری بستی اوپر نیچے ہو گئی۔ زینب بن جہاز سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہو کر کہتے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، ہلاکت ہے عربوں کے لیے اس شر سے جو قریب آ لگا ہے۔ یاجوج ماجوج کا بند اور دیوار آج کے دن اتنی سی کھول دی گئی ہے۔ اور راوی حدیث سفیان رحم اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ سے 10 کی گراہ بنا کر اس اتنی سی کی وضاحت کی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نیک لوگوں کی موجودگی میں بھی ہم ہلاک کر دیا جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب خباثت عام ہو جائے گی۔ اور آج خباثت عام ہے، مختلف طرح کے عذاب آتے ہیں، ان میں نیک لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا جاتا ہے، لیکن ان کے تو اجر ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب تم سودی کاروبار کرنے لگو گے، انٹرسٹ ربا کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، سود کی، انٹرسٹ کی، جب تم سودی کاروبار کرنے لگو گے، گائے کی دم تھام لوگے، یعنی ان سے محبت کرو گے، کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ گے اور جہاد چھوڑ دو گے، تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت مسلط کر دے گا۔ یعنی یہ مطلب ہے کہ سود عام ہو جائے گا اور کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ گے، یعنی کہ دنیا ہو جائے گی۔ اس وقت تک تو جہاد کو چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت مسلط کر دے گا، اور اس وقت تک اس ذلت کو دور نہیں کرے گا جب تک تم اپنے دین، جہاد وغیرہ کی طرف نہ پلٹ آؤ گے۔ تو اس وقت ہم پہ ذلت اسی وجہ سے طاری ہے کہ بالکل جہاد کا کسی کو نہیں شوق ہے، کوئی نہیں سوچتا ہے۔ اب غزوہ ہند کھڑی ہے، آپ کو پتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ حدیث موجود ہے غزوہ ہند میں، بہت اس کا ثواب ہے، جو جائے گا اس کے لیے بہت اجر ہے۔ صوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بلا شمار آدمی اپنے گناہوں کی بنا پر رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ روزی کی کمی بھی گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک دفعہ زمین میں زلزلہ آیا تو انہوں نے فرمایا، اے لوگو، یہ زلزلہ صرف اس وجہ سے آیا ہے کہ تم نے اسلام میں کوئی نئی چیز ایجاد کر لی ہے۔ قسم اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر یہ زلزلہ دوبارہ آیا تو میں کبھی تمہیں اس زمین میں رہنے نہیں دوں گا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کا تو پتہ ہے، بہت ہی غصہ اور بہت ہی غصے میں آ جاتے تھے۔ کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، جب زمین میں گناہوں کا ارتکاب کیا جائے تو اس میں زلزلہ آ جاتا ہے، اور ہم آج دیکھ رہے ہیں زلزلہ، تو وہ اللہ جل جلالہ سے ڈرتے ہوئے کانپنے لگتی ہے کہ کہیں وہ انسان پر اچانک عذاب نازل نہ کر دے، تو زمین بھی کانپنے لگتی۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کی فقاہت پر ذرا نگاہ ڈالیے، فقیہ تھے ابو درداء رضی اللہ عنہ۔ جبیر بن نفیس سے مروی ہے کہ جب قبرص فتح ہوا تو اس کے باسیوں کو جدا کر دیا گیا، بس وہ ایک دوسرے پر رونے لگے۔ اسی دوران میں ابو درداء رضی اللہ عنہ کو تنہا بیٹھ کر روتے ہوئے دیکھا۔ میں نے عرض کیا، اے ابو درداء رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ کے اسلام اور مسلمانوں کو فتح قبرص کے ساتھ عزت دینے والے دن رونے کا کیا مطلب؟ وہ فرمانے لگے، اے جبیر، تیرا برا ہو، جب اللہ کی مخلوق اللہ کا حکم چھوڑ دیتی تو اللہ کی نگاہ میں کتنا گر جاتی ہے۔ دیکھو تو یہ قبرصی قوم کتنی طاقتور اور با اختیار بادشاہی کی مالک تھی، انہوں نے اللہ کے حکم کو ترک کر دیا تو ان کی کیا درگت بنی، وہ تم دیکھ ہی رہے ہو۔ یعنی مسلمانوں نے قبرص فتح کیا، اور وہ جو رو رہے تھے بتا رہے تھے کہ اللہ کے حکم کو ترک کرنے کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے ان کی شکست ہو گئی۔ امام حسن بصری رحم اللہ نے فرمایا، حجاج بن یوسف تم پر اللہ کی عذاب کی شکل میں مسلط ہے، اور اللہ کے عذاب کا تلوار سے نہیں بلکہ استغفار سے مقابلہ کرو۔ تو کوئی ایسے حکمراں بھی جو آ جاتے ہیں نا، تو وہ ہمارے لیے عذاب ہوتا ہے، ہمارے گناہوں کی سزا ہوتی، ظالم حکمراں۔ بعض سلف نے کہا، بلا شبہ میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو اس کے برے اثرات اپنی بیوی اور سواری تک میں دیکھتا ہوں۔ اور یہ دیکھے، بعض سلف نے یہ کہا کہ اگر تیری بیوی بھی کہنا نہیں مانتی ہے تو تیرا گناہ ہے۔ جو بندہ بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا، اسی طرح شوہر کے لیے، اگر شوہر ہم سے
نالا ہے تو کوئی ہمارا گناہ ہے۔ جو بندہ بھی اللہ کی وائس ورثہ ہوتا ہے نا، جو بندہ بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کی سزا جلد یا بدیر ضرور پائے گا۔ اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ تم گناہ کرو، اللہ کی طرف سے اس نے سلوک کی امت رکھو، تم یہ گمان کرو کہ تم سے درگزر کیا گیا ہے اور تم اللہ کے اس فرمان کو بھول جاؤ۔ سورۃ النساء 123، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو بھی کوئی برائی کرے گا اسے اس کی جزا دی جائے گی۔ اصل بات یہ کہ سزا کبھی مؤخر ہو جاتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ سزا کو ٹال دیتے ہیں، دیر کر دیتے ہیں۔ جب بندے پر ظلم کیا جائے، اس کو نقصان پہنچایا جائے یا اس پر اس کے دشمن کے مسلط کر دیا جائے، تو اس کے لیے ایسے حالات میں سچی توبہ سے زیادہ مفید کوئی چیز نہ ہوگی۔ اس کی سعادت و نیک بختی کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے نفس، گناہوں اور عیبوں پر نظر و فکر کرے اور گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اپنے نفس کی اصلاح پر لگ جائے۔ پر گناہ بھی سے توبہ بھی کرنی ہے اور اپنی اصلاح بھی کرنی ہے، اپنے آپ کو کریکٹ بھی کرنا ہے۔ بس اس کے پاس اترنے والی آزمائش اور تکالیف پر فکر کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں بچے گا، بلکہ وہ توبہ کرنے اور عیبوں کی اصلاح کا کام سر انجام دے گا اور اللہ تعالیٰ لازمی طور پر اس کی مدد، حفاظت اور دفع بلا کا کام اپنے ذمے لے لے گا۔ پس یہ بندہ کتنا سعادت مند ہے اور کتنی برکت والی ہے وہ آفت اور مصیبت جو اس پر اتری، اور کتنا اچھا ہے اس پر اس کا اثر کہ یہ اس کی وجہ سے تائب ہو گیا، مصیبت کی وجہ سے توبہ کرنے لگا اور اپنی اصلاح کر لی اور اجر و ثواب سے نوازا گیا۔ لیکن اس کی توفیق اور رہنمائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو وہ دینا چاہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، لا موتی اللہ مانت، اور جس چیز کو وہ روک دے اس کو کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے۔ ہر شخص کو اس کی توفیق نہیں ملتی، کسی میں جو انعام بتایا گیا نا، اس انعام کو پہچان کر اس کی قصد و ارادہ کرنا اور اس پر قدرت پانا، اس کے علاوہ بھی نیکی کرنے کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی طاقت اللہ کے بغیر نہیں ہے۔ اللہ لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اب ایک شعر ہے، اذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعمة وهدتها بطاعة رب العباد فرب العباد سریع النقم۔ جب تو نعمت سے مالا مال ہے تو گناہوں سے بچ کر اس نعمت کو اپنے پاس روک کر رکھ، کیونکہ بلا شبہ گناہ نعمتوں کو ختم کر دیتے ہیں، اور رب العباد کی اطاعت کر کے نعمت کو اپنے پاس رکھ، کیونکہ بندوں کا رب جلد سزائے دینے والا ہے۔ دیکھیں حجت تمام ہو گئی، میرا گریبان نہیں پکڑنا، پہلے ہم نے محلے سے شروع کیا تھا، پڑوسیوں سے، اب ماشاءاللہ اللہ نے برکت دی ہمارے کام میں، اور ہماری دور دراز سے بھی بہنیں آتی، بلکہ دوسرے ملکوں سے بھی بہنیں شامل ہو جاتی، دوسرے اسٹیٹ سے بھی شامل ہو جاتی، نیو یارک میں سے بھی دور کی زوم کی وجہ سے، تھینکس ٹو اللہ، تھینکس ٹو ٹیکنالوجی۔ تو حجت تمام ہو گئی، اب آپ یہ نہیں کہہ سکتی ہیں کہ ہر وقت درس میں کہتی تھی کہ وہ شاعری، ان کی تو زبانی عربوں کی شاعری تھی، اور جو ہے ان کے شاعر جو تھے ان کے کلام جو ہے خانہ کعبہ میں لگائے جاتے تھے، اور ان کو اپنی جو ہے عربی دانی پہ بہت ناز تھا، وہ شاعری میں بات کرتے تھے۔ تو حجت تمام ہو گئی، اب دیکھیں آپ کے اس ٹاپک میں شاعری بھی آ گئی، ٹھیک ہے؟ تو اس کی لذت کو، اس کی شیرینی کو محسوس کیجئے، آپ اسکرین شاٹ بھی لے لیتی ہیں، اس کے لفظی ترجمہ کیجئے اور دیکھیے کہ کتنی مٹھاس ہوتی ہے عربی شاعری میں، ٹھیک ہے؟ طریقہ نمبر 25، آگاہ رہو، اللہ عز و جل آزمائش اور مصیبت کے ذریعے تمہاری تربیت کرتا ہے اور تمہیں خالص بناتا ہے۔ اب اس طریقے میں آپ آزمائشیں دیکھیں گی، بہت ساری آزمائشوں کے متعلق سنیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، آل عمران 141، اور تاکہ اللہ ان لوگوں کو خالص کر دے جو ایمان لائے اور کافروں کو مٹا دے۔ کس طرح؟ آزمائشوں میں ڈال کے، ٹھیک ہے، تکلیفوں میں ڈال۔ نیز فرمایا وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، آل عمران 154، اور تاکہ اللہ اسے آزما لے جو تمہارے سینوں میں ہے، اور تاکہ اسے خالص کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ مزید فرمایا لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، انفال 37، تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، آل عمران 179، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ کبھی ایسا نہیں کہ ایمان والوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے۔ دیکھیں یہ ٹاپک ہے، اس میں تو وہ تو ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن میں سارے تفسیر میں ایکسپلینیشن کر رہے ہوتے نا، تو جا کے ضرور دوبارہ دوبارہ سنیں۔ بچوں کو بھی، بچے آتے ہیں تو آپ اس کا ریویژن کرواتے ہیں، سبق پکا کرواتے ہیں، ٹھیک ہے؟
تو ٹاپکس کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ بس جب آزمائش کی آگ، اور ماشاءاللہ آپ تعلیم القرآن کی اسٹوڈنٹ ہیں، ہفتے میں 3 بار تفسیر پڑھ رہی ہوتی ہیں، یہ سارے ٹاپکس کر رہی ہوتی ہیں، تو آپ کو تو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آتا ہے۔ بس جب آزمائش کی آگ اپنی تمام انواع و اقسام کے ساتھ شعلہ مارنے والی آگ کے جلاؤ پر غالب آ جاتی، تو لوگوں کی اصل حقیقت واضح ہو جاتی ہے، اور وہ صابر مومن اور دھوکے باز منافق کے 2 گروہ میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اب آزمائش کی باتیں۔ مومن اپنی شدت صبر اور قوت برداشت کے پیش نظر بہت سے طبقات میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے اپنے بندوں پر رحمت کرنے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ وہ ان پر آزمائش ڈالتا ہے، پھر ان کو اس پر ثابت قدمی کی توفیق دیتا ہے تاکہ وہ اس کے ہاں اجر عظیم کے مستحق بن جائیں۔ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سختیوں مصیبتوں کے ذریعے انسان کی تربیت کرتا ہے، ان کی دلوں کی خرابی، شک اور دھوکے جیسی بیماریوں سے صاف کر دیتا ہے۔ جب مومن بندے صبر و ثبات و دین پر استقامت کی ساتھ ایک سختی یا آزمائش میں سرخرو ہو کر نکلتے ہیں، تو ان کی پہلی آزمائش سے حاصل ہونے والے سبق کو یاد کر لینے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے اور ان کے ایمان و یقین کا گراف بلند کر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بھی سخت آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر ان کو بعد آنے والی سخت آزمائش میں پہلے مبتلا کر دیا جائے تو بعض اوقات ان میں کمزوری اور لغزش آ جاتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو بتدریج آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ ان کا ایمان و یقین بڑھتا رہے اور قوت پکڑتا رہے۔ بس اللہ تعالیٰ آزمائش کے ذریعے تمہاری تربیت کرتا ہے جب تک تیرا نفس تجربات سے نہ گزرے، اور ان تجربات سے تیرا نفس تکلیفیں اور صحبتیں برداشت نہ کرے تو تم اس وقت تک حکیم اور دانا ہرگز نہیں بن سکتے۔ بہت سی چیزیں ہم آزمائشیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں تو سیکھتے ہیں، اور جب تم ان تکالیف سے گزرو گے تو تم معاملات کو پہچاننے والے، حوادثات، ایکسیڈنٹس کو جھیلنے والے اور حکمت و دانائی کی باتوں کا اہتمام کرنے والے بن جاؤ گے۔ رہی سلامتی اور عافیت کی حالت تو تم اس میں عام لوگوں کی طرح عادی بن کر رہ جاؤ گے۔ تو سونا جو ہے کیا ہوتا ہے، خوب جس کو پکایا جاتا ہے تو سونا تپ کر ہی کندن بنتا ہے نا۔ تو انسان بھی آزمائش سے گزر کر، تپ کر، ان آزمائش کے شولوں میں جل کے پھر کندن بنتا ہے اور بہت کچھ سیکھتا ہے، اور اس کو بہت زیادہ حادثوں کو جھیلنے ان کی عادت پڑ جاتی ہے، حکمت اور دانائی آ جاتی ہے۔ لہٰذا آزمائش کے ساتھ نفسوں کی تربیت ضروری ہے، اور خوف، سختیوں، بھوک کے ساتھ، مالوں، جانوں اور پھلوں کی کمی کے ساتھ حق کے مارکے میں پختہ ارادے کا امتحان ہونا ضروری ہے۔ تو خمسہ مصیبتیں تو آ کے رہیں گی۔ سورۃ البقرہ 155، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کے لیے کو خوشخبری دے دو۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ 5 خمسہ مصیبتیں ضرور، یہی تو مصیبتیں ہوتی ہیں، یہی تو آتی ہیں، اور اس پہ اگر صبر کرتے ہیں تو خوشخبری، اس آزمائش کا آنا ضروری ہے تاکہ وہ مومنوں کو عقیدہ توحید و رسالت وغیرہ پر قائم رہنے کی تکالیف کی طرف لے جائے۔ اس طرح انہوں نے عقیدے کے لیے جتنی تکلیفیں اٹھائی ہوں گی اتنا ہی وہ ان کے دلوں کو مضبوط کر دے گا۔ وہ آسان اور سستے عقائد جن سے لوگوں پر تکلیفیں اور سختیاں نہیں آتی ہیں تو پہلے ہی صدمے میں ان عقائد سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آزمائش اسی لیے بھی ضروری ہے تاکہ صحیح عقیدے کے مالک لوگوں کی قوت اور طاقت پختہ ہو جائے، کیونکہ آزمائش اور سختیاں پوشیدہ صلاحیتوں اور جمع شدہ طاقتوں میں جوش پیدا کرتی ہیں اور دل کے دریچے اور راستے کھول دیتی ہیں۔ جب مومن سختیوں کے ہتھوڑوں سے کوٹا جا رہا ہوتا ہے اس وقت ہی اس کو یہ ادراک ہوتا ہے کہ اس کے نفس میں یہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ انسان کی صحیح قدر و قیمت، اس کا مقام و منزلت، اس کے تصورات کا سیدھا ہونا صرف سختی اور آزمائش کے ماحول ہی میں ممکن نہیں، جو آنکھوں سے اندھیرا اور دلوں سے زنگ اتار دیتی ہے۔ اس میں اہم قاعدہ یہ ہے کہ جب سہارے ٹوٹ جائیں اور خیالات مختلف اور پراگندہ ہو جائیں تو اکیلے اللہ کی طرف التجا کی جائے، اور دل اللہ کے اکیلے کی محبت کے لیے ایسا خالی ہو جائے کہ اس کو اللہ کے سہارے کے علاوہ کوئی سہارا دکھائی نہ دے، اور لوگوں کے سہارے نہ ڈھونڈے، صرف اللہ سے مدد مانگے۔ اسی لمحے پردے اٹھ جاتے ہیں، بصیرت کھل جاتی ہے، اور تا حد نگاہ افق صاف ہو جاتا ہے، پورا ہورائزن پورا صاف نظر آتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں
قوت ہے تو اس کی، طاقت ہے تو اس کی، ارادہ و مشیت ہے تو اسی کا، ماوا ہے تو وہی ماوا و ملجا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تاکہ ان میں سے مجاہد بندے ظاہر و ممتاز ہو جائیں، اس کی خبریں معروف ہو جائیں، اس کی صفوں میں کوئی شک و شبہ نہ رہے، اور منافقین اور کمزور بے صبر لوگوں کی نفاق اور کمزوری ایمان کے مخفی رہنے کی کوئی مجال باقی نہ رہے۔ جنگوں میں بھی یہی ہوا نا کہ منافق پھر چھٹ چھٹ کے باہر آ گئے، وہ تو راستے سے ہی چھوڑ کے چلے گئے اللہ کے رسول کو جنگ میں۔ ہر مومن جان لے کہ اگر دنیا کی سختیاں اور مصیبتیں نہ ہوں تو بندے کو تکبر، خود پسندی اور دل کی سختی جیسی بیماریاں گھیر لیں گی۔ آپ کو پتہ ہے جو بہت آسودہ ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، پیسہ بھی بہت، ہر چیز آسانی سے لے لیتے، تو وہ ان میں تکبر اور خود پسندی بھی ہوتا ہے نا، سیلف پرائڈ، اپنے آپ کو، تو 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 پھر کیا ہوتا ہے، مصیبتیں نہ ہو تو بندے کو تکبر، خود پسندی اور دل کی سختی جیسی بیماریاں گھیر لیتی ہے جو جلد یا بدیر اس کی ہلاکت کا سبب بنے گی۔ بس ارحم الراحمین کی رحمت کا حصہ ہے کہ وہ بعض اوقات مختلف قسم کے مصائب کی دوائیوں سے مذکورہ بیماریوں کا علاج کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے مصیبتیں ہوتی ہیں دوا کا کام دیتی ہیں، جو مومن کو ان بیماریوں سے بچاتی ہیں اور اس کی عبودیت اور بندگی کی صحت کی حفاظت کرتی ہیں، جس سے فاسد، ردی اور مہلک مواد کو صاف کر دیتی ہے۔ بس پاک ہے وہ اللہ جو اپنی آزمائش کے ساتھ رحمت اور اپنی نعمتوں کے ساتھ آزمائش کرتا ہے، جیسا کہ کسی شاعر نے کہا، قد ينعم بالبلوى وإن أزمت ويبتلي اللہ بعد القوم بالنعم۔ بلا شبہ وہ آزمائش کے ساتھ نعمت عطا کرتا ہے، چاہے وہ آزمائش کتنی بڑی ہو، اور اللہ بعض لوگوں کی نعمتوں کے ساتھ آزمائش کرتا ہے۔ پس اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سختی اور آزمائش کی دوائیاں نہ پلائے تو وہ باغی اور سرکش بن جائیں گے، وہ ٹرانسگریس کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو اس کی حالت کے پیش نظر آزمائش اور امتحان کی دوائی پلاتے ہیں، جس سے مہلک بیماریاں دور ہو جاتی ہے، فخر، غرور، خود پسندی کی، حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کو پاک، صاف اور مہذب بنا چکتے ہیں تو اس کو دنیا میں اپنی عبادت اور غلامی کے سب سے اونچے مرتبے پر فائز کر دیتے ہیں، اور آخرت میں اپنے قرب اور دیدار کے ساتھ اس کو نوازتے ہیں۔ تو مشکلات اور آزمائش سے نہیں گھبرائیے گا، صبر کیجیے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنے قرب اور دیدار کے ساتھ نوازیں گے۔ اور ہم آزمائش مانگنا نہیں چاہیے، صبر مانگنا نہیں چاہیے کبھی بھی، لیکن آ جائے آزمائش تو پھر صبر کرنا چاہیے۔ آزمائش مومن کی کیسی تربیت کرتی ہے، ہمیشہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ مانگے، اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی، کبھی بھی مشکلات مانگنی نہیں چاہیے۔ آزمائش مومن کی کیسے تربیت کرتی ہے، اس میں کتنا خلوص پیدا کرتی ہے، اس پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، آزمائش کے ذریعے صرف اللہ پر اعتماد پختہ ہو جاتا ہے، صرف اسی سے خوف اور اسی سے امید اور آرزو لگائی جاتی ہے۔ آزمائش کے ذریعے بندے کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ بلا شبہ اسباب چاہے وہ کتنے، ہم انمیوٹ کرتے ہیں اور کسی کا ہم میوٹ کرتے ہیں اور کسی کا انمیوٹ ہو جاتا ہے، پلیز بہت ڈسٹربینس ہو رہا ہے، ہم انمیوٹ کرتے ہیں اور کسی بہن کا میوٹ، ہم میوٹ کرتے ہیں انمیوٹ ہو جاتا ہے۔ اتنا اچھا ٹاپک چل رہا ہے، پلیز آپ لوگ خود خیال کر لیا کریں، پلیز آپ سے گزارش ہے۔ اور اللہ کی بات سے اوپر تو ہماری بات نہیں ہونی چاہیے۔ This is good for me. آزمائش کے ذریعے صرف اللہ، عظمہ جی ذرا آپ دیکھ لیں، آزمائش کے ذریعے صرف اللہ پر اعتماد پختہ ہو جاتا ہے، صرف اسی سے خوف اور اسی سے امید و آرزو لگائی جاتی ہے۔ نمبر 2، آزمائش کے ذریعے بندے کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ بلا شبہ اسباب چاہے وہ کتنے بڑے ہوں کفایت نہیں کر سکتے، اور یہ یقیناً نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آزمائش کے ذریعے بندے کو اس حقیقت کا ادراک ہو جاتا ہے کہ مخلوقات کمزور اور عاجز ہیں، بلا شبہ وہ نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، سوائے قدرت سوائے قدرت دے رکھی ہے، اور وہی کچھ کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو کرنے دے۔ آزمائش کے ذریعے بغض و کینہ، غرور و تکبر اور دیگر مہلک بیماریوں سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ آزمائش ان روحانی بیماریوں کو اللہ کے اذن و حکم سے زائل کرتے ہوئے جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے۔ نمبر 5، آزمائش کے ذریعے دل قوی ہو جاتا ہے، چنانچہ پریشان کن اوہام اور پراگندہ خیالات دل کو ہلا نہیں پاتے، ڈر، خوف، دہشت انگیز چیزیں اس کو پریشان نہیں کرتی۔
نمبر 6، آزمائش کے ذریعے بندے کی اپنے رب کی تعالیٰ کی معرفت قوی ہو جاتی ہے اور باقی سب سے بے نیاز ہو کر ایک اللہ سے اس کا تعلق بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 7، آزمائش کے ذریعے غفلت دور ہو کر اللہ کا ڈر اور خوف قوی اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، آزمائش کے ذریعے بصیرت کھل جاتی ہے، دل زندہ ہو جاتا ہے، مایوسیوں کے پردے چھٹ جاتے ہیں، دلوں کا زنگ اتر جاتا ہے۔ نمبر 9، آزمائش کے ذریعے دل نرم ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے تابع فرمان ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ نمبر 10، آزمائش کے ذریعے عقل بڑھ جاتی ہے اور بندے کو شعور اور ادراک حاصل ہو جاتا ہے، لیکن یہ اس شخص کو حاصل نہیں ہوتا جو کبھی آزمائش میں مبتلا نہ ہوا ہو۔ نمبر 11، آزمائش کے ذریعے بندے کے اخلاق خوب آراستہ ہو جاتے ہیں اور اس کی طبیعت میں نرمی آ جاتی ہے۔ نمبر 12، آزمائش کے ذریعے دل میں دنیا کی بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے، اس کو اس حقیقت کا ادراک ہو جاتا ہے کہ بلا شبہ دنیا بہت حقیر اور گھٹیا اور یہ ایک ایسی ڈھلتی ہوئی چھاؤں ہے جس کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ایک دھوکے کا سامان۔ یہ اس خلوص کی معمولی سی جھلک ہے جو خلوص آزمائش کے ذریعے دل مومن میں پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ آزمائش کے ذریعے مومن کے دل کی اصلاح کرتا ہے، اس کے ٹیڑھے پن کو سیدھا کرتا ہے، کیونکہ بغیر آزمائش کے نہ نفس کا تزکیہ ہوتا ہے نہ دل ہی صاف ہوتا ہے۔ اللہم آتی نفوسنا تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اللہ ہماری نفسوں میں تقوی پیدا کر دے، ان کا تزکیہ کر دے، کیونکہ تو ہی ان کا بہترین تزکیہ کر سکتا ہے، تو ہی ان کا دوست اور مولا ہے۔ اور پھر آگے جو ہے ہمارا ٹائم بھی ہو رہا ہے آگے 26 جو ہے، حالانکہ ایک چھٹی بھی آنے والی ہے، لیکن چلے خیر ہم یہیں پر وہ کرتے ہیں، اسی اس پہ ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے، آئندہ آزمائش پر ہی ہم اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اللہم وفقنی لما تحب و ترضی۔ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں وہ عمل کروں جس سے تو محبت کرتا ہے اور تو راضی ہوتا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں کوئی کچھ کہنا چاہے گا اس ٹاپک پر؟ آزمائش پر بہت ہو گئی بات۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی میں